جب وہاں سے تقریریں ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس ایوان کو ایوان کی جگہ فلم سٹی بنا کے پنجابی میں تقریریں کرنا جو تھا، وہ بے شک ہم سب کی زبان پنجابی ہے، یہاں پہ مولا دا کھڑاک کی جو ہے وہ شوٹنگ نہیں ہوتی، یہاں پہ عوام کے لیے بجٹ تیار ہوتے۔ پھر ایک بھائی نے کہا کہ مرد کے بچے ہو تو بلاؤ ان کے بانی کو۔ 2 دفعہ تو ان کی حکومت میں بانی کو ہرا کے ڈسکا والوں نے چلتا کیا تھا، تو پاکستان کی عوام تو ان کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہے۔ وہ ہم بچپن میں ایک محاورہ سنتے تھے جناب اسپیکر، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اسمبلی آ کے پتہ چلا وہ بھوت کون سے ہیں، وہ یہ ہماری ساتھ والی کرسیوں پہ بیٹھے موجود۔ 9 مئی ان کے سر، 26 نومبر ان کے سر، BRT مکمل انہوں نے نہیں کیا، لنگر خانے ان سے نہیں چلے، 3 سالوں میں 4 وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے تبدیل کر کے دیکھ لی ہے۔ یہ لوٹوں کی فوج جو بیٹھی ہے ادھر، ان سے کبھی یہ تو پوچھیں جب یہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں ان بینچز پہ بیٹھا کرتے تھے تب تو قائد کے بڑے نعرے لگاتے تھے، اور آج جب یہ وہاں بیٹھے ہیں تو ملک کی نیشنل سیکیورٹی کی بات یہ نہیں کرتے، ملک کے دفاع کی بات یہ نہیں کرتے، یہ بات کرتے ہیں ہمارا بانی چھڑا دو۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری آپ کے بانی نے کی، ہماری KPK میں 40 ارب کی کرپشن آپ کے بانی نے کی، توشہ خانہ کا چور آپ کا بانی۔ تو بھائی ملک تو چلائے گا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب امریکہ سے مدد مانگی جاتی تھی، سائفر لہرائے جاتے تھے، آج ایک وقت وہ ہے جب ہمارے ملک کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ آج ثالثی بنے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ PMLN کو اللہ تعالیٰ بھی نواز رہا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نواز دیا تھا اور آج وہ بھی نواز رہا ہے کہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم باتیں کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ ڈسکا کی غیور عوام نے ان کو وہاں سے اب تک 14 الیکشن ہروا کے یہ بھیج چکے ہیں ان کے گھر۔ یہ جو بجٹ کا اجلاس ہے جناب اسپیکر، اس کا انتظار ہم سے زیادہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے وہ کرتی ہے، اور وہ حکومت وقت سے یہی امید لگا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ ان کے لیے بے پناہ ریلیف جو ہیں وہ حکومت وقت، تاکہ ان کا جو اعتماد ہے وہ ہم پہ بحال ہو، اور جو عوام کا ایک ویژن جو PMLN کا تھا تعمیر و ترقی کا، اس عوام کی فلاح کا، اور ہر سیگمنٹ کو جو ریلیف دینے کے لیے ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اور ان کی ٹیم نے یہ جو ایک بجٹ بنایا وہ اپنی نوعیت کا بہترین بجٹ ہے۔ اور وہ میں اس لیے کہوں گی کہ پچھلے سال جب پاکستان میں سیلاب بھی تھا، پچھلے سال جب ہم اس خطے میں جنگ کی صورتحال سے پہلے بھارت اور پاکستان کی جنگ تھی، اور اس سال کا جو بجٹ بنایا گیا وہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس بجٹ سے عوام کے کافی حد تک مسائل پہ جو ہے ہم ان کی بہتری ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گی 25 کروڑ عوام کو، اس پاکستان کے تمام ان لوگوں کو، کہ آج جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ ہم نے سائن کیے، پاکستان کا نام اللہ تعالیٰ نے عالمی دنیا میں سرخرو کر دیا۔ اس کے لیے عاصم منیر صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے وزیر اعظم پاکستان، ہمارے ڈپٹی اسپیکر، ہمارے منسٹر داخلہ، ان سب کی کاوشوں سے آج پاکستان کا نام ہسٹری میں لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو کاوشیں کی اس بجٹ میں، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نوجوان کو خود مختار بنائیں گے، اور نہ صرف وفاق بلکہ پنجاب بھی اس بات کو بلکہ اپنی ہر جو ہیں اپنے وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ 750 ارب کا فنڈ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا، اور وفاق میں بھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت عوام کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو جن کو ہم نے لیپ ٹاپ کی اسکیمز میں اضافے کے لیے فنڈ رکھا، وہیں ان کی ڈیولپمنٹ اسکل ٹریننگز کے لیے ہم نے پیسے رکھے، ہم نے انٹرسٹ فری لونز رکھے تاکہ وہ اپنے کاروبار میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکے، کیونکہ اس ملک کا یوتھ، اس ملک کا نوجوان اس ملک کا کل ہے، اور اس روشن مستقبل کو ہم نے دینے کا جو ان سے عہد کیا تھا وہ وزیر اعظم نے پورا کیا۔ بات کروں اس بجٹ میں تو جو بات کی گئی تھی خواتین کے لیے، خواتین آپ کی ہاف ووٹر ہیں اس ملک میں، وپس کا جو پروگرام ہے ایک انتہائی اچھا پروگرام، اور وہ ایسا سماجی اور فلاحی پروگرام ہے خواتین کے لیے، اس میں فنڈ دینا بھی کا جو ہمارے وزیر اعظم کی ایک سوچ تھی کہ خواتین کو خود مختار بنایا جائے گا، اس کا بھی وعدہ پورا کیا گیا۔ بات کروں گی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کسان کی، جن کے لیے سب نے آواز اٹھائی، تو میں بھی اس حلقے میں سے ہوں جہاں پہ زرعی زمین اور لوگ گندم چاول اگاتے ہیں، محنتی لوگ ہیں، یہ کسان اس ملک کو روٹی دینے والا ہے، اس کے غلے کی حفاظت کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہی حکومت سے درخواست کروں گی
کہ جتنا میکسیمم ریلیف ہم اپنے کسان کو دے سکتے ہیں ہم دیں. بات آئی سیلریڈ کلاس کی تو سیلریڈ کلاس کی بھی تنخواہوں میں اضافہ کیا. بات آئی ہمارے چھوٹے دکانداروں کی، ان کو بھی ہم نے ٹیکسز کی صورت میں جو کہ ایک فکس ٹیکس ہے اس کے ساتھ ریلیف دی. بات آئی اس ملک کے دفاع کی تو سب سے پہلے پھر مبارکباد وزیر اعظم پاکستان کو، جنہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ مل کے بھارت کو ناکو چنے چبوائے. اور اب وہ آبی جارحیت سے جس طرح ہمیں سمجھتا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں آ کے ٹوٹیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر. کیونکہ اگر آج آپ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں جو کہ انسانی ضرورت ہے تو پھر بھی آپ کو ہی فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم لوگ بالکل تیار ہیں کہ نئے ڈیموں کی صورت میں، واٹر ریزروائرز کی صورت میں ہم پاکستان کو کبھی بھی اس قلت سے گزر نہیں دیں گے. بھارت ہمارا جو ازلی دشمن ہے، جو کہ ایک بزدل ہے اور رات کی تاریکی میں پاکستان پر جو حملہ کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں دفاع کو مضبوط بنانا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ دوبارہ تمام اپنی جو ان کی تھی معاشرت کی پالیسیز، ان کے تحت یہ کام انشاءاللہ کریں گے. ہماری داخلی پالیسیز جو نیشنل سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں، ہم نے ٹیررزم کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے، ہم نے لا اور جو ہیں انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو بھی مضبوط بنانا ہے. دوسری بات کروں گی آج میاں محمد نواز شریف کی. ہماری پارٹی کو کہا جاتا ہے ہم ویسی ایک سیاسی پارٹی ہیں. جب وہاں سے تقریریں ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ اس ایوان کو ایوان کی جگہ فلم سٹی بنا کے پنجابی میں تقریریں کرنا جو تھا، وہ بے شک ہم سب کی زبان پنجابی ہے لیکن اس ایوان کا ایک ڈیکورم ہے. یہاں پہ مولا دا کھڑاک کی جو ہے وہ شوٹنگ نہیں ہوتی، یہاں پہ عوام کے لیے بجٹ تیار ہوتے. پھر ایک بھائی نے کہا کہ مرد کے بچے ہو تو بلاؤ ان کے بانی کو. 2 دفعہ تو ان کی حکومت میں بانی کو ہرا کے ڈسکا والوں نے چلتا کیا تھا، تو پاکستان کی عوام تو ان کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہے. پی ایم ایل این وہ حکومت ہے جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت کو مضبوط بنایا، ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. اس دفعہ دفاع کو مضبوط کیا فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ مل کے، تو ان کا نام ہے میاں محمد شہباز شریف. میثاق جمہوریت کی بات کی تو میرے لیڈر، میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے بات کی. میثاق معاشرت کی بات کی تو میاں محمد شہباز شریف نے بات کی. اور ایک طرف وہ ہم بچپن میں ایک محاورہ سنتے تھے جناب اسپیکر، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اسمبلی آ کے پتہ چلا وہ بھوت کون سے ہیں، وہ یہ ہماری ساتھ والی کرسیوں پہ بیٹھے موجود. 9 مئی ان کے سر، 26 نومبر ان کے سر. BRT مکمل انہوں نے نہیں کیا، لنگر خانے ان سے نہیں چلے، وہ لگانے تھے بلین ٹری، وہ پتہ نہیں کدھر گئے. اس کے علاوہ KP کے نکمے نااہل 4 سالوں میں 3 وزیر اعظم، بلکہ 3 سالوں میں 4 وزیر اعلیٰ بھی انہوں نے تبدیل کر کے دیکھ لی ہے، پھر بھی یہ PML کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ہم نے بجٹ دیے جس میں عوام کو ریلیف کرنے کا وعدہ تھا. یہ عوام کا دوست بجٹ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو 25 کروڑ عوام کو یہ خواب دکھا کر آئے تھے، یہ 50 لاکھ گھروں کے 1 کروڑ نوکریوں کے، ان میں سے ایک چیز پہ یہ وعدہ وفا نہیں کر پائے. میں آج خوشی سے اس چیز کا اعتراف کرتی ہوں کہ ہماری سیاسی پارٹی، اس میں ٹھیک ہے ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، لیکن ہماری تربیت ہمارے قائد نے اس طرح نہیں کی کہ ہم ان کے لیے غیر اخلاقی زبانیں استعمال کرتے. سیاست کی جو ایک روایت تھی، ایک دوسرے کی عزت احترام، ان سب نے اس کو تباہ کر دیا. یہ لوٹوں کی فوج جو بیٹھی ہے ادھر، ان سے کبھی یہ تو پوچھیں کہ جب یہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں ان بینچز پہ بیٹھا کرتے تھے تب تو قائد کے بڑے نعرے لگاتے تھے، اور آج جب یہ وہاں بیٹھے ہیں تو ملک کی نیشنل سیکیورٹی کی بات یہ نہیں کرتے، ملک کے دفاع کی بات یہ نہیں کرتے، ملک میں غریبوں کی بات یہ نہیں کرتے. یہ بات کرتے ہیں ہمارا بانی چھڑا دو. 190 ملین پاؤنڈ کی چوری آپ کے بانی نے کی، ہماری KPK میں 40 ارب کی کرپشن آپ کے بانی نے کی، توشہ خانہ کا چور آپ کا بانی. تو بھائی ملک تو چلائے گا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف. ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں یہی پاکستان چاہیے جس میں غریب کے لیے روٹی ہو، نوجوان کے لیے نوکری ہو، لوگوں کے پاس اپنے چھت ہو. ہماری وزیر اعلیٰ خاتون بیٹھی ہے، اس نے دیے اپنا چھت، اپنا پروگرام، اس کا ستھرا پنجاب دیکھ لیں. ہر پروگرام جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کامیاب پروگرام ہے اور جس کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے. تو اوور آل میں یہی کہنا چاہوں گی کہ PMLN ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام کی بات کی، پاکستان کی ترقی کی بات کری، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ 5 سال اگر ہماری حکومت نے یہ وقت مکمل کر لیا
تو وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان سپر پاور کے طور پہ اس دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا. ایک وقت وہ تھا کہ جب امریکہ سے مدد مانگی جاتی تھی، سائفر لہرائے جاتے تھے. آج ایک وقت وہ ہے جب ہمارے ملک کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ آج ثالثی بنے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کو اللہ تعالیٰ بھی نواز رہا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نواز دیا تھا اور آج وہ بھی نواز رہا ہے کہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم باتیں کرنے والے لوگ نہیں تھے. ساتھ ساتھ بات کروں گی اپنے شہر ڈسکا کی. میں نے وہاں سے 3 الیکشن لڑے میرے والد کی وفات کے بعد، اور ڈسکا کی غیور عوام نے ان کو وہاں سے اب تک 14 الیکشن ہروا کے یہ بھیج چکے ہیں ان کے گھر. ان کی مہربانی ہے، لیکن ان کی امیدیں اس حکومت سے بہت زیادہ ہیں. گیس کا مطالبہ ہر جگہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کرے کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان کی پائپ لائن کا معاہدہ مکمل ہو، کیونکہ ڈسکا نے کبھی بھی محمد نواز شریف کو جو ہے وہ نہ امید نہیں کیا، نہ مایوس نہیں کیا. تو انشاءاللہ یہی امید ہے کہ اس ملک کے حالات بدلیں گے، اور اس کو بدلے گی پی ایم ایل این، کیونکہ نواز شریف تھا، نواز شریف ہے، اور انشاءاللہ نواز شریف رہے گا. اور میرے ملک کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان از دا پیس میکر. ہمارے ادھر کے بینچز، ہمارے اتحادی، ان سب کا بھی بہت شکریہ. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں. اور ادھر کے لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گی کہ اس بجٹ میں صرف اور صرف پاکستان کی بات کریں، ان 25 کروڑ عوام کی بات کریں جس کے ہم دیندار ہیں، جو کہ ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے. ہر وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینا اس ملک کو پستی کی طرف لے کے جائے گا، لیکن اگر یہی بات ہم مل کے کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ بلندیاں چھوئے گا. پاکستان زندہ باد، میاں محمد نواز شریف زندہ باد. شکریہ.